آج 10 محرم یوم عاشورہ کا وہ سب سے اور شاندار اور موزے والا دن آ چکا ہے، جس دن کا انتظار پورے سال نہ صرف انسان بلکہ آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آج اس مبارک دن پر چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، یا جو کوئی بھی صرف اور صرف ایک عدد ثابت لونگ پر اللہ کا یہ خاص طاقتور عمل کرتا ہے، خدا کی قسم روزی اور دولت اس کے گھر میں ایسے آئے گی کہ نسلیں بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گی، پر اس کے گھر سے کبھی بھی دولت اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آج عاشورہ کا یہ دن اتنا بڑا اور قیمتی ہے کہ یہ پورے اسلامی سال کا سب سے اچھا اور افضل دن ہے، اور اس دن ایک چھوٹی سی لونگ پر یہ کام کرنا، یہ آپ کے پاس زندگی بدلنے کا آخری موقع ہے۔ اکثر لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی قسمت چمکا لیں گے، کیونکہ وہ بڑے نصیب والے ہیں، خوش قسمت ہیں، جن کی نظروں کے سامنے آج میری یہ ویڈیو گزر رہی ہے اور انہیں یہ وظیفہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ بہت سے لوگ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر سے ہر قسم کی رکاوٹ، تنگی، قرضے، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ دن ہاتھ سے مت جانے دیں۔ یہ کام صرف کچھ منٹوں کا ہے، چند منٹوں کے اندر آپ کی صدیوں پرانی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے گی۔ جو مانگو گے آج مل جائے گا، یہ اس دن کا سب سے بڑا اثر ہے۔ بس آپ نے اس کام کو پوری طرح سمجھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، جو آگے چل کر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، آج ایک منٹ بھی آپ کی قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا پوری توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے اپنی ہی قدرت اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ان میں سے کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کو دوسروں پر برکت اور فضیلت دی۔ جیسے دنوں میں سب سے اچھا اور افضل دن جمعہ کا دن ہے، بالکل ویسے ہی سال کے تمام مہینوں میں محرم کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ اس مہینے کے اندر 10 محرم یوم عاشورہ کا دن اور اس کی عظمت کے سامنے بڑی بڑی گھڑیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کو طوفان سے نکالا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات کی ملی تھی۔ یہ دن اتنا برکت والا ہے کہ اس دن کا ہر ایک منٹ، ہر ایک لمحہ اللہ کی خاص رحمتوں اور روشنی سے بھرا ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بڑے کام پر جس نے بھی سچے دل سے عمل کیا، اس کی قسمت پلٹ گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص جو بالکل غریب اور قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس نے عاشورہ کے دن یہ کام کیا، اللہ نے اسے امیر کر دیا۔ ایک ایسی خاتون جو برسوں سے بے اولاد تھی، مایوس ہو چکی تھی، انہوں نے ان ناموں کو پڑھا، اللہ نے انہیں پیاری اولاد سے نوازا۔ مطلب دنیا کا جو بھی غم ہو، دکھ ہو، بے روزگاری ہو، مصیبت ہو، جس نے بھی اس مبارک وقت میں مانگا، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کے دن دنیا کا کوئی اور کام آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کوئی اور وظیفہ کریں یا نہ کریں، صرف اس ایک لونگ پر اللہ کا یہ خاص کام لازمی کرنا۔ دیکھیے، مجھے یہ کام سمجھاتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ خود اس کام کو کرنے بیٹھیں گے تو اس میں چند منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ نے بس وضو کر کے اس کام کو سمجھنا ہے۔ اس کا ہر ایک حصہ انتہائی قیمتی اور شاندار ہے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ اس بڑے اور معجزے والے عمل کو پوری طرح سمجھاتے ہوئے، آپ تک اس کی ایک ایک باریکی پہنچاتے ہوئے مجھے یہاں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب آپ خود اس کام کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ چند منٹوں کے اندر یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، اس کو اسی ترتیب اور توجہ کے ساتھ ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ اس پاک کام کا ہر ایک حصہ، ہر ایک لفظ، ہر ایک قدم انتہائی قیمتی اور شاندار اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا کوئی بھی حصہ چھوڑ دیا یا پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی کر دی تو آپ اس بڑے دن کی بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے پورے دھیان کے ساتھ ایک ایک بات کو سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، پھر بالکل اسی طریقے کے ساتھ اس عمل کو کیجیے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس پاک کام کو شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وضو کرنا ہے۔ وضو بہت ہی اچھی اور خاص طریقے سے کیجیے گا تاکہ آپ کا دل اور دھیان پوری طرح اللہ کی عبادت اور اس کے کام کی طرف ہو سکے۔ اب جہاں تک اس کام کی تعلق ہے تو اس میں اللہ پاک نے آپ کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا فرمائی۔ 10 محرم یوم عاشورہ کے اس مبارک دن پر آپ اس کام کو صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے یا ظہر کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے
یعنی عاشورہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اس کو کسی بھی مناسب وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پورے سال کا سب سے بہترین اور سنہری موقع ہے۔ اگر آج اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب یہاں پر ایک خاص بات غور سے سنیے جو اس کام کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس پاک کام کے لیے آپ نے ایک عدد لونگ لینی ہے، وہ بالکل ثابت ہونی چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اس لونگ کے اوپر جو چھوٹا سا گول پھول ہوتا ہے وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو، خراب یا آدھا نہ ہو، بلکہ پوری طرح صاف اور ثابت ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ایک عدد لونگ اپنے گھر کے کسی بھی چھوٹے معصوم بچے سے وضو کروا کر اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیں، یا پھر گھر کے کسی بڑے بزرگ سے وضو کروا کر ان کے مبارک ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیں۔ بچے اور بزرگ کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھر کی نیکیاں اور عبادتیں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب ان معصوم بچوں کے ہاتھوں سے یہ لونگ آپ تک پہنچے گی تو اس پاک کام کے اندر ایسی حیران کن طاقت اور اثر پیدا ہو جائے گا کہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا موجود نہ ہو، یا یہ لونگ لینے والا نہ ہو یا دینے والا نہ ہو، تو آپ خود بھی یہ لونگ پکڑ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر پر موجود نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، دکان پر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کسی حال میں ہیں، تو آپ خود بھی بہت اچھے طریقے سے وضو کر کے اپنے ہاتھ سے ایک لونگ لے سکتے ہیں۔ اس کام کو وہی بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی بیٹھ کر اس کو پڑھیں گے، اس کی برکت سیدھا آپ کے گھر کے اندر داخل ہوگی، آپ کے پورے گھر کو مال و دولت اور رزق سے بھر دے گی۔ اب آپ نے اس ایک عدد ثابت لونگ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ خاص کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انہیں پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے دل کے اندر اپنی خاص حاجت اور اپنی بڑی خواہش، قرضے سے نجات یا تنگی کو ختم کرنے کی پکی نیت کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ کام کرنے بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے پوری توجہ، یقین اور سچے دل کے ساتھ اس کام کے سب سے پہلے اور بڑے درجے کو سمجھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک عدد ثابت لونگ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی بالکل صاف اور پکی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ اور دل کو ہر طرح کے خیالوں سے پاک کر کے خاص طور پر اللہ پاک کے سامنے یہ عرضی کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں آج عاشورہ کے اس مبارک دن پر تیری اس مخلوق یعنی لونگ پر تیرا کلام پڑھ کر تیرے سامنے حاضر ہوں۔ میری فلاں مشکل، فلاں ضرورت، قرضے کی تنگی یا روزی کی رکاوٹ کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ جب تک آپ کی نیت صاف اور پکی نہیں ہوگی تب تک پاک کاموں کی برکتیں آپ پر نہیں آئیں گی۔ دل میں پورا سچا ارادہ قائم کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کی ذات پر پورے 7 بار درود پڑھنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی چھوٹا سا درود نہیں پڑھنا بلکہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس درود کے اندر جو بھی بڑی طاقت اور اثر چھپا ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں۔ اسلامی تاریخ اور حدیث کے سچے حوالوں سے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا کسی بھی برکت والے دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کے نام اعمال کو سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن میں خود اس شخص کی سفارش فرماؤں گا۔ سوچیں، جب آپ اس 10 محرم یوم عاشورہ کے دن ہاتھ میں لونگ پکڑ کر 7 بار پورے دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھیں گے تو آسمان کے فرشتے آپ کا نام لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جب نبی پاک پر درود بھیجا جاتا ہے تو دعا کے قبول ہونے کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آپ کا یہ کام آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کی اس ایک عدد لونگ کے اندر وہ برکت اور روشنی پیدا ہو جائے گی جو آپ کے گھر سے صدیوں پرانی دکھ اور پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ بس آپ نے پورے دھیان کے ساتھ بنا رکے 7 بار درود ابراہیم پڑھنے کے فوراً بعد ایک عدد ثابت لونگ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلی جو تسبیح پڑھنی شروع کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ایک بہت حیران کن اور موچے والی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سال 2026 کا یہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ کوئی عام عاشورہ نہیں، 10 محرم جمعہ کا سب سے اچھا اور بڑا دن ہے۔ جب 10 محرم اور جمعہ ایک ساتھ آ جائیں
عاشورہ اور جمعہ ایک دن جمع ہو جائیں، ایسا سنہری اور برکت والا موقع برسوں بعد آتا ہے، صدیوں میں ایک بار آتا ہے۔ اس بڑے مبارک دن کی وجہ سے آپ نے اس لونگ پر سب سے پہلے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پورے 70 بار استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ استغفار کی برکت اسلام میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص زمین سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس پاک دن لونگ ہاتھ میں رکھ کر استغفار پڑھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، گناہ مٹ جائیں گے، برکتوں کے آنے کا راستہ صاف ہوگا۔ اس تسبیح کی طاقت اور اثر کو سمجھانے کے لیے طریق کا ایک سچا اور دل چھو لینے والا واقعہ سنیں جو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد کے دور میں جب مسلمانوں کے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل سفر پر تھے، ایک رات انہیں شہر کی مسجد میں رکنا پڑا۔ وہاں کے دیکھ بھال کرنے والے نے انہیں پہچانا نہیں، رات کے وقت مسجد باہر نکال دیا۔ امام مسافر سے چپ چاپ باہر آ کر بیٹھ گئے۔ وہی قریب ایک تندور والے نے، یعنی روٹی بنانے والے شخص کی دکان تھی، اس نے ایک چمکدار چہرے والے بزرگ کو پریشان دیکھا۔ ان عزت کے ساتھ اپنی دکان پر بلایا، بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ امام احمد بن حنبل نے غور کیا کہ وہ تندور والا روٹی کا پیڑا بناتے ہوئے، اسے تندور میں لگاتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے کچھ استغفر اللہ پکار رہا ہے۔ امام نے پوچھا کہ بھائی، تو لگاتار استغفار پڑھ رہا ہے، کیا تجھے اس سے کوئی فائدہ ملا؟ تندور والے نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے بزرگ، استغفار کا اثر تو ایسا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک رب کعبہ سے جو بھی مانگا، جو بھی دعا کی، اللہ نے میری پوری فرمائی۔ آج تک میری کوئی دعا خالی نہیں گئی سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ میری برسوں سے تمنا ہے مجھے اپنی زندگی میں ایک بار وقت کے سب سے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا موقع نصیب ہو جائے، مگر میں غریب آدمی ہوں، ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، اے شخص، تیرے اس استغفار کی طاقت نے تجھے آج امام کو مسجد سے نکلوا کر گھسیٹ کر تیری دکان تک پہنچایا۔ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ ایک عام شخص کا استغفار اگر وقت کے اتنے بڑے امام کو ان کے قدموں میں لا سکتا ہے، تو جب آپ 10 محرم اور جمعہ کے اس بڑے شاندار اور معجزے والے دن سیدھے ہاتھ پر لونگ رکھ کر 70 بار استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس پاک دن کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف کرے، پیسوں کی پریشانیاں ختم کرے، وہ ابھی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ ایک بار کمنٹ میں استغفر اللہ لکھنا آپ کی توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ استغفار کی تسبیح پوری کرنے کے بعد اب اس عمل کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے دعاؤں کے قبول ہونے کے راستے سیدھے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ مگر اگلی تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ کو دعا کی اس بڑی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے جسے ہمارے پیارے نبی نے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمینوں کی روشنی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ پاک کے سامنے دعا سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ دعا نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب رشتہ دار اور دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب قرضے کا بوجھ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب صرف ایک ہی ہتھیار کام آتا ہے اور وہ ہے اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگی جائے۔ دعا بندے اور خدا کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا نام ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دعا مایوسی کو امید میں بدلتی ہے، دکھوں کو سکھوں میں بدلتی ہے، فقیر کو امیر بناتی ہے۔ اس لیے آج اس پاک مبارک دن پر آپ نے اپنی زبان سے جو کچھ بھی مانگا اپنے پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اب اسی دعا کی طاقت کو ساتھ ملا کر آپ نے ایک ثابت لونگ پر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر طاقتور سورت کو پڑھنا ہے، یعنی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 2026 کا یہ سنہرا موقع ہے جہاں یوم عاشورہ اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ اس دن ایک عدد لونگ پر یہ خاص وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں آتا، صدیوں میں کبھی ایک بار نصیب ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں دنیا کے سارے کام ایک طرف، صرف ایک بار زندگی میں میرے کہنے پر یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کرو۔ اگر آپ کی قسمت کا ستارہ نہ چمکا تو پھر کہنا۔ پرانے واقعات اور بزرگوں کے تجربات گواہی دیتے ہیں کہ جس شخص نے یوم عاشوراء کے دن ایک عدد لونگ پر سورہ کوثر کا یہ عمل کیا، اللہ کی قسم وہ زندگی میں پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اس کے گھر میں روزی اور دولت کے ایسے چشمے ابل پڑے کہ ان کی نسلوں نے بیٹھ کر کھایا، ان کا خزانہ ختم نہیں ہوا، انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ انہیں ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں انسان کا دماغ سوچنا بند کرتا ہے۔ اب آپ نے اس لونگ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، پورے دھیان اور عاجزی کے ساتھ ہر بار بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گنتی میں کوئی غلطی نہ ہو، پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس میں ایک بڑا چھپا ہوا راز یہ ہے کہ اگر آپ اس پاک دن پر 21 الگ الگ ضرورتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، چاہے وہ بیٹی کی شادی ہو، قرضے کا ختم ہو، یعنی دکان کی ترقی ہو، یا نئے گھر کا مل جانا ہو، آپ 21 ضرورتوں کی نیت کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی 21 ضرورتیں وہی بیٹھے پوری ہو جائیں گی۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ ابھی کے بھی سب سے بڑی اور خاص ضرورت کو جسے آپ آج پورا کروانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ جب ہزاروں لوگ اس ضرورت پر آمین کہیں گے تو پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آئے، آپ کی قسمت سنور جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کام کا اگلا حصہ بتاؤں، یہاں پر ایک بہت ضروری اور خاص خوشخبری ہے۔ 10 محرم یوم عاشوراء اور جمعہ کے دن ایک بہت برکت والے اور بڑے ہمارے اللہ کے دربار میں خاص اور بہت اثر والی دعا ہونے جا رہی ہے۔ جو کوئی بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ ابھی کے ابھی اپنا اور اپنے والدین کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو دل سے ایک بار لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب 1000 مسلمان ایک ساتھ اس پاک دن پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے نام پر آمین کہیں گے، تو خدا کی قسم آپ کی صدیوں پرانی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے گی۔ اس موقع کے ہاتھ سے جانے مت دیں، اپنا نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک عدد ثابت لونگ پر اللہ کے 2 طاقتور ناموں کو پڑھنا ہے جو یا حی یا قیوم ہے۔ 10 محرم جمعہ کے اس پاک دن اس ایک عدد ثابت لونگ پر یا حی یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے۔ سالوں سے رکے ہوئے آپ کے جو کام تھے، جو مشکلیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ایسے حل ہو جائیں گے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ سب کچھ، وہ بڑی دولت، شاندار مکان، عزت، شہرت جو آپ کو صدیوں اور سالوں کی محنت سے نہ مل سکیں، ایک دن کے عمل سے مل جائیں گی۔ میرا دل جانتا ہے کہ اس دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آج میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج اس عمل کو کر لو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر آج اس پاک وظیفے سے محروم نہ رہنا۔ یہ دن اور یہ برکت والی گھڑیاں پورے سال میں پھر نہیں آئیں گی۔ اس وظیفے کی بڑائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی کو جب بھی کوئی سخت مشکل یا غم آیا تو آپ پریشانی کے وقت خاص طور پر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے تھے۔ اور بڑے عالم فرماتے ہیں کہ ان 2 مبارک ناموں کے اندر اللہ کا وہ خاص اسم اعظم چھپا ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی شخص پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کا کہے تو وہ ہل جائیں گے۔ جب آپ اس پاک دن پر پورے دل کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو عرش ہل اٹھے گا، آپ کی جولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس کو پڑھنے کی خاص تعداد بہت غور سے سنیں۔ آپ نے اس ایک عدد ثابت لونگ کو اپنے ہونٹوں کے بالکل قریب رکھنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ صرف 70 بار پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ پوری گنتی کے ساتھ 70 بار پورے کر کے اس لونگ پر ایک ہلکی سی پھونک مارنی ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی اس بڑی قدرت پر پورا یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی ہر مشکل صرف میرا رب حل کر سکتا ہے، وہ پورے فخر اور ایمان کے ساتھ ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں لکھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کا یہ ایک جملہ آپ کے توکل کی گواہی ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پورا کرنے کے بعد اب آپ نے ثابت لونگ پر اللہ والوں کی کامیابی کا وہ بڑا راز پڑھنا ہے جو آج تک آپ کو پورے یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا، جسے طریق کے بڑے بڑے بزرگوں اور اللہ والوں نے سخت ترین حالات میں پڑھا اور قسمت بدل گئی۔ آپ نے ایک عدد ثابت لونگ پر توکل کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ 10 محرم یوم عاشوراء جمعۃ المبارک اس بڑے اور نایاب ترین دن پر ایک عدد لونگ پر اس کلمے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ لونگ کا چھوٹا سا دانہ مقناطیس کی طاقت بدل دیتا ہے، یعنی جو ہر بڑی چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کرتا ہے، مقناطیس کی طرح رزق، دولت، عزت، شہرت، کھوئی ہوئی محبت، دنیا کی ہر شے، ہر چیز آپ کے پاس خود چل کر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔
جو سالوں سے دروازے بند ہیں اس پاک کلمے کی برکت سے کھل جائیں گے، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اس پاک کلمے کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، جب لوگوں نے ڈرایا کہ دشمن تمہارے خلاف ہو جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حدیث مبارکہ کے سچے حوالوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو نمرود نے بہت بڑی آگ کے اندر پھینکا تو اس سخت ترین مشکل وقت ان کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکلا۔ ان کے کلمے کے اثر نے تیز آگ کو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا۔ صحابہ نے ہر مشکل ترین جنگ میں اس کلمے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اب ذرا سوچیں کہ 2026 کا یہ جو سب سے سنہرا عاشوراء کا دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، موسیٰ کو نجات ملی، اور اوپر سے اس بار یہ جمعہ کے دن آ چکا ہے۔ ایسا بڑا دن جب آسمان سے فرشتے سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس وقت جب آپ ایک عدد ثابت لونگ پر توحید کا سب سے بڑا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں پیسوں کی برکت کے موجے کیوں نہ ہوں، اللہ کی قسم آپ کا پورا گھرانہ حیران رہ جائے گا، اتنی دولت اور برکت اچانک کہاں سے آ گئی۔ اب اس کی آخری تعداد بہت غور سے سن لیجیے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ آپ نے اس ایک عدد لونگ پر اپنے ہونٹوں کے قریب رکھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 بار پڑھنا ہے۔ گنتی میں کسی بھی طرح کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ پورے 41 بار پڑھ کر آپ نے لونگ پر پورے دل سے اس آخری پھونک مارنی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ آج اس پاک دن کے صدقے اس کی ہر محبت، ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر رکا ہوا کام خود چل کر آئے، وہ پورے ایمان کے ساتھ ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیں۔ اب آخر میں اس بڑے اور موجے والے عمل کے سب سے آخری اور اونچے درجے پر پہنچ چکے ہیں جو اس پورے وظیفے کی جان ہے۔ تمام کلمات اور صورتیں پوری کرنے کے بعد اب آپ نے ایک عدد ثابت لونگ پر اللہ کا سب سے پیارا اور بے نیاز نام، جو سیدھا آپ کے گھر کے روزی یعنی دولت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھولے گا، آپ نے پورے توکل کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ 10 محرم جمعہ کے دن، اس جمعے کی آخری گھڑیوں میں اب آپ کے پاس اپنی قسمت کو بدلنے کا آخری موقع ہے۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے، جو ابھی تک رکا ہوا ہے، جو ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی قسمت بدلنے کا پورا فیصلہ کیا ہے، تبھی آپ کو اس آخری حصے تک پہنچایا۔ اگر آپ ہمارے نبی اور ان کے پیارے گھرانے سے محبت کرتے ہیں تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ نے اس لونگ کو اپنے ہونٹوں کے قریب رکھنا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ صرف 70 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھ کر آپ نے اس لونگ پر ایک آخری اور مضبوط پھونک مارنی ہے۔ اس مبارک نام اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کسی کی ضرورت نہیں، پوری دنیا، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ 70 بار لونگ پر پڑھ کر دم کریں تو آپ دنیا کی ہر محتاجی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس ایک عدد لونگ کا آخری استعمال کیا ہے؟ اس لونگ کے اوپر آپ نے جو کچھ پڑھا، اس کے بعد اس کے اوپر مزید کسی چیز کی یعنی کسی دم کی ضرورت نہیں۔ اس ایک عدد پاک لونگ کو آپ نے چپ چاپ لے جا کر اپنے گھر کے اس حصے میں رکھنا ہے جہاں آپ اپنا قیمتی سامان، زیور وغیرہ رکھتے ہیں۔ اپنی تجوری یا الماری کے اندر محفوظ کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے پرس یا والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، جسے آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ موجے والی لونگ آپ کے پاس موجود رہے گی، تب تک آپ کے گھر میں روزی اور دولت کی برکتیں آتی رہیں گی۔ آپ کا گھر خوشیوں سے بھرا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ ابھی کے ابھی کومنٹ میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔